مسجد نبوی شریف ہے، مجلس لگی ہے تیرے میرے نبی اپنے غلاموں کے جرمٹ میں اس طرح چمک رہے ہیں جیسے ستاروں کے درمیان آفتاب چمک رہا ہوتا ہے۔ تاجدار انبیاء بیٹھے ہیں، یک ایک غلام کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتے کملی والے آقا آپ کی نعت لکھی ہے، آپ کی نعت لکھی ہے میرے کملی والے آقا، اگر اجازت ہو تو پڑھ کے سناؤں۔ چاہتا یہ ہوں جب میں نعت سناؤں ابو بکر بھی موجود ہو، جب میں نعت پڑھوں عمر بھی موجود ہو، جب میں نعت پڑھوں عثمان بھی موجود ہو، جب میں نعت پڑھوں علی بھی موجود ہو، جب میں نعت پڑھوں بڑے بڑے علم والے صحابہ موجود ہو۔ اگر کسی کو اعتراض ہو آج معاملہ ختم ہو جائے، اگر آج کوئی اعتراض نہ کرے پھر قیامت تک کسی ملا کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اب بیٹھے ہیں وہ نورانی چہروں والے جن کی عظمت رب کا قرآن بیان کرتا ہے، صدیق ادھر، عمر ادھر، حیدر ادھر، ذو النورین ادھر، سامنے صحابہ کا جرم، حضرت حسان کھڑے ہوئے۔ حضور نعت پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے دلوں کے لکھ رکھی ہے، دل کرتا ہے مسجد نبوی میں نبی کے سامنے کھڑے ہو کر نعت پڑھوں تاکہ قیامت تک کے لیے نعت سننا رب کے یار کی سنت بن جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا میری نعت پڑھنا چاہتے ہو؟ جی حضور نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، ممبر پہ بیٹھ، ممبر پہ بیٹھ، ممبر پہ بیٹھ گئے۔ یار اسنا طریقے مزہ، ذرا تصور میں لاؤ، یہ بات آپ نے 12 مرتبہ سنی ہوگی، میری زبان سے بھی سنی ہوگی، ذرا پیار کا ماحول آ گیا، اس سے جو نکالنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ رکھنی ہے۔ نال ذرا اپنا ایمان تازہ کرو، پیار دی گل آ گئی۔ حسان بن ثابت کا نعت پڑھنے کا انداز، ذرا منظر کشی کرو، سامنے جناب والا نبی کے یار، ادھر نبی بیٹھے ہیں مصلی پہ، نبی مصلی پہ، حسان بن ثابت منبر پہ اشارہ کر کے کہتے ہیں